بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں قسط کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابھی تک پہلی 4 قسطوں میں آپ عرب کی تہذیب اور عرب کی روایات سن چکے ہیں، اور آج ہم اس کے تیسرے چیپٹر ہمیں کیسے پتہ چلا شروع کریں گے صفحہ نمبر 67 سے۔ انسانی تاریخ ہمیشہ سے سیکھنے کا سب سے اہم ذریعہ رہی ہے۔ پہلے پہل تاریخ لوگوں کی یادداشت سے آنے والے دور تک پہنچتی اور نسل در نسل آگے چلتی رہی۔ اللہ کریم نے انسان کو قلم کے ذریعے لکھنا اور محفوظ کرنا سکھایا۔ کہیں انسان نے درختوں کی چھال پر لکھا تو کہیں پتھر کو اس مقصد کے لیے تراشا، کہیں کپڑے پر لکھا جانے لگا تو کہیں کھال پر۔ ہر دور میں انسان نے لکھنے اور محفوظ کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ نکالا۔ کاغذ ایجاد ہوا تو اس کام کی رفتار بہت بڑھ گئی۔ اسی لکھنے اور محفوظ رہنے کی وجہ سے انسان نے ترقی کی۔ عام لوگوں کو بادشاہوں، بہادروں اور غیر معمولی لوگوں کی زندگی میں بہت دلچسپی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا میں مختلف وقتوں میں نبی رسول آتے اور لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب لاتے رہے۔ ان لوگوں کی تعلیمات تو ہدایت کا ذریعہ تھی ہی، ان کی اپنی زندگیاں بھی انسانوں کی رہنمائی کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ ان کی زندگیوں کے متعلق ذکر آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں بھی ملتا ہے۔ قرآن مجید اس سلسلے میں ہماری سب سے زیادہ رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید ہمارے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہے جو ہمیں رسول اللہ کی زندگی کے متعلق فراہم کرتا ہے، زندگی کے متعلق معلومات فراہم کرتا ہے۔ اس زمانے کی تاریخ کے بارے میں ہمیں بہت کچھ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آپ کے ساتھیوں نے بتایا اور ہم تک یہ معلومات پہنچائیں۔ اس دور کے بہت سے مخطوطے مانوسکرپٹ بھی ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بہت سے باتیں کسی نہ کسی طرح لکھی ہوئی محفوظ ہیں۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جسے ہم آج سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بہت ہی قریب کتابوں کی شکل میں محفوظ ملتی ہیں۔ محمد ابن اسحاق اس سلسلے میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود کم و بیش 1,20,000 صحابہ نے ایک ایک بات بعد میں آنے والوں کی رہنمائی کے لیے بتائی۔ کسی فرد واحد کے بارے میں اتنی معلومات اسی زمانے میں رہنے والوں کی زبانی اس طرح کہیں محفوظ نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ایسی تفصیل ہمیں کسی اور شخصیت کے بارے میں نہیں ملتی۔ عرب میں شاعری کی اہمیت سے ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ عرب شاعری کے بارے میں کہتے ہیں الشعر دیوان العرب، یعنی شاعری عرب لوگوں کی تہذیب کا محافظ خانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی شاعری بھی اس سلسلے میں معلومات کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ارد گرد کے ملکوں میں کیا ہوتا رہا، بدقسمتی سے ایسا تاریخ میں محفوظ نہیں ہے۔ اس دور میں بادشاہوں کے درباروں میں تاریخ دان ہوا کرتے تھے، اس کے باوجود اس صدی کے متعلق معلومات محفوظ نہیں ملتی۔ ابتدا میں لکھی گئی سیرت کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی اور تبلیغی مہمات کو موضوع بنایا گیا۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو پر لکھا گیا۔
سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کتاب ہمیں عبد الملک ابن ہشام نے دی۔ ابن ہشام نے ابن اسحاق کے کام کو 2 حصوں میں ترتیب دیا، یہ کتابیں آج بھی موجود ہیں۔ ابن سعد نے ایک بہت بڑی کتاب طبقات ابن سعد کی صورت میں ترتیب دی۔ اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہی نہیں بلکہ آپ کے ساتھیوں کے بارے میں بھی معلومات ملتی ہیں۔ ابن کلبی وفات 204 ہجری اور البلازری وفات 279 ہجری نے بھی اس کام میں اپنا حصہ ڈالا۔ ابتدائی دور میں سیرت رسول لکھنے والوں میں سے چند نام یہ ہیں۔ نمبر 1 عروہ بن زبیر وفات 92 ہجری۔ نمبر 2 عامر بن شراحیل امام شابی وفات 104 ہجری۔ نمبر 3 ابان بن عثمان بن عفان وفات 105 ہجری۔ نمبر 4 وہب بن منبع وفات 110 ہجری۔ نمبر 5 عاصم بن عمر بن قتادہ وفات 120 ہجری۔ نمبر 6 شرحبیل بن سعد وفات 123 ہجری۔ نمبر 7 محمد بن شہاب زہری وفات 124 ہجری۔ نمبر 8 اسماعیل بن عبد الرحمن صدی وفات 127 ہجری۔ نمبر 9 عبداللہ بن ابو بکر بن حزم وفات 135 ہجری۔ نمبر 10 موسیٰ بن عقبہ وفات 141 ہجری۔ نمبر 11 معمر بن راشد وفات 153 ہجری۔ نمبر 12 محمد بن اسحاق وفات 150 ہجری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہر دور اور ہر زبان میں لکھا گیا ہے۔ انہی سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، عادتیں کیسی تھی، ظرف کیسے تھا، جنگیں کیسی ہوئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تاجر، کیسے شوہر اور کیسے باپ تھے۔ آپ کی زندگی میں معاملہ فہمی کیسی تھی، لباس کیسا پہنتے اور کیا کھاتے پیتے تھے، خوشی اور غم کا اظہار کیسے کرتے تھے، ایک مہاجر سے لے کر ایک ریاست کے سربراہ کیسے بنے، ایک یتیم خود یتیم پرور کیسے بنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور وسیع النظری لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب کیسے لائی، مجبور کر کے اپنے شہر سے نکالے جانے والا جب اسی شہر کا فاتحہ بن کر آیا تو بدلہ لینے کی بجائے سب کو معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمیں سب کچھ قرآن مجید، الہامی کتابوں، حدیث، سیرت رسول اور تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلا۔ اس کتاب میں شامل تمام معلومات مستند ذرائع سے لی گئی ہیں۔ آسانی کے لیے عبارت کے درمیان حوالہ لکھ دیا گیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی معزز سامعین، قسط نمبر 5 اختتام پذیر ہوئی۔ یا حیو یا قیوم۔